اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مدینہ کی گلیاں سکون اور خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں، لیکن آسمان پر ایک عجیب نور تھا، ایسا نور جو عام راتوں میں نظر نہیں آتا۔ فرشتے زمین پر اتر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر سمت پھیل رہی تھی۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، بلکہ وہ رات تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے اس عظیم رات کے بارے میں جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ وہ رات جس میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ رات جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں، وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین پر بے حساب نازل ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے، یہ کب آتی ہے اور اس رات میں کیا اہم واقعات پیش آئے۔ پیارے دوستو، یہ رات کوئی عام رات نہیں، بلکہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے بڑا انعام یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی رات ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کا پہلا پیغام پہنچایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب وحی نازل ہوئی اور یوں انسانیت کی ہدایت کا دروازہ کھل گیا۔ سوچئے کیسی بابرکت اور عظیم رات ہوگی جس میں وہ کتاب اتری جس نے دنیا کو روشنی عطا کی، ظلمتوں کو دور کیا اور حق و باطل میں فرق واضح کر دیا۔ پیارے دوستو، لیکن سوال یہ ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ کیا یہ کوئی مقررہ تاریخ کو آتی ہے یا پھر ہر سال بدلتی رہتی ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات۔ امت کے بڑے بڑے علماء اور بزرگان دین کی اکثریت کا یہی ماننا ہے کہ 27ویں رمضان کی رات ہی شب قدر ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انعام ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پیارے دوستو، آپ ذرا تصور کریں کہ ایک عام شخص اگر 60 یا 70 سال تک زندہ رہے اور اسے زندگی میں 10 یا 20 بار شب قدر مل جائے تو وہ کتنے ہزار سال کی عبادت کا ثواب اپنے نام کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے جو صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں اس رات کون سی دعا مانگوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا اس رات کی سب سے اہم دعا ہے، کیونکہ شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ شب قدر کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر۔ اس رات فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم کو لے کر، رحمتیں بانٹنے کے لیے اور مومنوں کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو صرف خاص موقعوں پر زمین پر آتے تھے، شب قدر میں زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں اور اولیاء کرام اس رات میں خاص طور پر اللہ کے حضور جھک جاتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، کیونکہ یہ رات زندگی بدل دینے والی رات ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ اس عظیم رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ موبائل فون اور سوشل میڈیا میں مصروف رہتے ہیں، کچھ بازاروں میں عید کی خریداری میں مشغول ہوتے ہیں اور کچھ محض رسم کے طور پر چند نفل پڑھ کر سو جاتے ہیں، حالانکہ یہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اس بابرکت رات کو کیسے گزاریں۔ دوستو، یہ رات وہ رات ہے
جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت کی بشارت دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ شب قدر میں یہ اعلان اور بھی خاص ہو جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کی بخشش کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اللہ کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اگلے سال یہ مبارک رات ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں۔ پیارے دوستو، شب قدر کی رات کو ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل ادا کریں، کم از کم 8 رکعت تہجد اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ سورت اس رات میں پڑھنے کی بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ اس برکت رات میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات صدقہ کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ پیارے دوستو، شب قدر صرف ایک رات نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والا موقع ہے۔ یہ وہ رات ہے جب قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، جب گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ لیکن یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ سستی، غفلت یا دنیاوی مصروفیات میں اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں شامل نہ ہوں بلکہ اس رات کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی رات بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔